امراض روحانی کا علاج، امراض روحانی کا علاج۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ میں احباب کو ان کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاؤں۔ طالب اور شیخ دونوں کے ذمے کی طرف عائد ہوتا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور اس سے کرنے کے لیے اخبار سے رہنمائی کے لیے کرتا ہوں۔ یہ میرے فرائض آپ کا فرض ہے کہ جو کچھ میں کروں اس کو لوگ دل پر سمجھ کر لے جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تعلیم، عقیدت، ادب اور اطاعت کی تین چاروں سے شیخ اور کامل سے وابستہ ہو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان میں سارا کئی خیال لے کر جائے تو طالب کی تربیت کو مسئلہ نہیں جاتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ دونوں کی بیماریاں الگ الگ ہیں۔ جس طرح بعض جسمانی بیماریاں محرک ہوتی ہیں، مثلاً دل، کون سی بیماری ہے؟ ٹی بی کی بیماری ہے۔ اب تو خیر اس کا علاج آگے ہے، پہلے علاج نہیں۔ اسی طرح بعض روحانی بیماریاں بھی محرک ہوتی ہیں، جس طرح جسمانی بیماریوں کے معالج اطباء اور ڈاکٹر، روحانی بیماریوں کے معالج انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے دروازے کے غلام معالج ہوتے ہیں۔ عام طور پر روحانی بیماریوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، حاضی کی صحبت میں آنے کے بعد ان کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ان سے شفا یاب ہو کر دنیا سے لگے تو یہ روحانی بیماریاں قبر میں نکل پائیں گی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اس دن بھی یہ ساتھ ہوں گی، اس کے بعد جہنم میں ساتھ جائیں گی۔ اگر ایمان بچ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری عجب ہے۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنی خوبیوں کو سونپنا۔ عجب کا علاج یہ ہے کہ جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے اور اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے تو انشاءاللہ پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر میں بن جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے عجب بتائے کہ عجب ہر نعمت خدا داد ہوتی ہے، ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ عجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بجائے اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا جائے۔ مثلاً ایک شخص کے لڑکی پر کیس بن گیا، وہ لائل 2 پڑھنے والا ہے، پہلے لائل 2 تھا، فیصلہ خان نام ہے، وہ لائل 2 پڑھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لڑکا بری ہو گیا۔
اب اگر وہ بے دین ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نے 6 ماہ بہت دوڑ دھوپ کی، لاہور کا قابل ترین بیرسٹر مقدمے کی پیروی کے لیے کیا، روپیہ پانی کی طرح بہایا، لائل پور اور لاہور ایک کر دیا۔ اگر دن کو لائل پور میں تھے تو رات لاہور میں مسل کرتے تھے، تب جا کر لڑکا بن چکا۔ خدا کا نام درمیان میں نہیں آیا، یہ عجب ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر کنگال ہوتے تو کہاں سے خرچ کرتے؟ صحت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر بیمار ہوتے تو کہاں سے پڑے؟ اگر بیمار ہوتے تو دوڑ دھوپ کیسے کرتے؟ بیرسٹر کے دماغ میں عقل کس نے ڈالی ہے؟ اگر پاگل ہوتا تو کس طرح مقدمے کی پیروی کرتا ہے؟ عجب میں شرک کی بو آتی ہے، یہ محرک روحانی بیماری ہے، لیکن اگر تربیت یافتہ ہو، اپنے بزرگوں کی نیک و صحبت ہو، تو وہ ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کا فضل بتائے گا، کیونکہ ہمارا کچھ نہیں۔ عجب کا علاج یہی ہے کہ اپنی محنت اور صحیح کو نظر انداز کر دیا جائے اور اپنی ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ قارون یہ مرض عجب کا مریض تھا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ: جب اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، لا تفرح، مت اترا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول، اور بھلائی کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ والے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، مگر وہ بے ایمان جواب دیتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک ہنر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قارون کو کمائے اس کے خزانوں کے زمین میں گھسا دیا، تاکہ اس کی ملعون دولت کسی بندہ خدا کے پیٹ میں نہ جانے پائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری کبر کی بیماری ہے۔ کبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو ذلیل سمجھے، کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو ذلیل سمجھے، اپنے آپ کو عالم ہو کر اپنے آپ کو جاہل سے کمتر سمجھے۔ یہ رنگ اللہ والوں کی صحبت میں پیدا ہوتا ہے۔
ابھی چند دن ہوا ہے کہ میں واہ فیکٹری میں گیا، وہاں علماء کرام کے سامنے میں نے یہ بات کہی، وہ مان گئے کہ عالم اپنے آپ کو اعلیٰ اور جاہل کو اپنے سے ادنا سمجھتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ دعا اپنے پڑھ اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اپنی رحمت سے محبت ہے۔ قرآن ہے وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کر کے کہہ دیا، اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں؟ کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے بہہ رہی ہیں؟ اور پھر تم کیا نہیں دیتے؟ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ الیاذ باللہ، کہ جو ذلیل ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بے ایمان فرعون موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کہتا تھا اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا تھا، حالانکہ 50 کروڑ فرعون کی جمع کیے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتے کی تلے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں، اس وجہ سے ان کے وجود پر خدا کی رحمت کی بارش برسی ہے۔ ان کا جوتا جو ان کے وجود سے لگا ہوا ہے، اس پر بھی خدا کی رحمت، جوتے کے تلے کے ذرات پر بھی خدا کی رحمت، اور فرعون کے تاج پر لعنت اور اس کے تخت پر بھی خدا کی لعنت برسی ہے۔ اب میں مرد کبر کا علاج کرتا ہوں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسا گناہ جس کو یہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نفس کے گردن اور غرور کو توڑنے کے لیے اس کو ڈانٹا جائے، لیکن یہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ستاری سے کام دے رہے ہیں، تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، خوبیاں ظاہر کر دی ہیں، تو بڑا پاک بات بنتا ہے۔ اگر تیرے یہ گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو کوئی تیرے منہ پر تھوکے بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے لوگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فخر کوئی سامنے کوئی تعریف کر دیتا تو کون کہتے اپنی ستار یا اللہ میں ستار کا بندہ ہوں، یہ آپ کی ستاری کا صدقہ ہے، لوگ محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ اولیاء کرام کی بے شمار قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ان حضرات کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، ان کا وجود عذاب الہی کو روکے رکھتا ہے۔ اس قسم کے اولیاء کرام نہ ہو تو لاہور بھی کوئٹے کی طرف تباہ ہو جاتا، غرق ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے حضرات پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر لاہوریوں کو ان کا علم ہو جائے، ان کی ظاہری عادت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے منہ پر تھوکے بھی نہیں، لیکن ایسے بندہ خدا کے جوتے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے۔ اور ساران جہاں حالت مند ہے، تم چیتانی کو غریب کر سوار باشد، تیسری روحانی بیماری کا علاج چھوڑ کر دیا دوں گا، وہ ہم سب ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانی امراض سے شفا یاب اور دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔